یہ دنیا عجائبات کا گھر ہے اور زمین پر ایسی کئی پراسرار چیزیں ہیں جو اپنے پیچھے کئی سوال لیے ہوئے ہیں جن کا آج تک کسی کے پاس کوئی جواب نہیں۔ آج کی ویڈیو بھی ایک ایسی ہی پراسرار جگہ کے بارے میں ہے جو اتفاقاً دریافت ہوئی اور اس نے ایسے سوالوں کو جنم دیا ہے جن کا آج تک کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ بات ہو رہی ہے ریگستان سے ملنے والی بہت بڑی بڑی عجیب شکلوں کی، جو پیرو نام کے ایک علاقے جس کا نام نازکا ہے اور اس علاقے میں ہونے کی وجہ سے ان کو نازکا لائنز کا نام دیا گیا ہے۔ یہ شکلیں ایک بہت بڑے ریگستانی علاقے میں موجود ہیں اور یہ اتنی بڑی بڑی ہیں کہ ان میں سے کچھ شکلیں تو 30 میل تک لمبی ہیں۔ ان پر چلتے ہوئے لگے گا جیسے کوئی سڑک ہے اور ایسا محسوس تک نہیں ہوگا کہ جس کو آپ راستہ بنا کر چل رہے ہیں وہ دراصل ایک شکل ہے۔ یہ شکلیں بلیوں، مکڑیوں، مختلف جانوروں، پرندوں اور پودوں کی ہیں۔ ان لائنوں کے بارے میں پہلی بار 1927 میں ایک آرکیولوجسٹ کو پتہ چلا تھا جب اسے یہاں سے گزرتے ہوئے پہاڑی پر ایک شکل نظر آئی۔ شروع میں اس بات پر زیادہ توجہ نہیں دی گئی، لیکن کچھ سالوں بعد اوپر سے گزرنے والے جہازوں سے نظر آنے پر یہ بات واضح ہوئی کہ یہ کوئی ایک شکل نہیں بلکہ بہت ساری شکلیں ہیں۔ پھر چھان بین کرنے ریسرچ ٹیمیں یہاں پر آئیں۔ جب انہوں نے ریسرچ کی تو معلوم ہوا کہ یہ تقریباً 2000 سال پرانی شکلیں ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہو گیا کہ اس ویران ریگستان میں 2000 سال پہلے یہ شکلیں کس نے اور کیوں بنائیں؟ اب اس بارے میں بہت ساری خیالی باتیں ہونے لگیں، جیسے کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ خلائی مخلوق نے بنائی ہیں، کیونکہ اس ویرانے میں دور دور تک انسانوں کا کوئی نام و نشان نہیں۔ لیکن آرکیولوجسٹ کا خیال ہے کہ نہیں، یہ بس ایک عقیدے کا نتیجہ ہے اور تقریباً 2000 سال پہلے یہاں پر بسنے والے نازکا لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کا دیوتا بہت بڑا ہے، اس لیے اسے ہم زمین پر ٹھیک سے نظر نہیں آتے اور اس وجہ سے شاید وہ یہاں بارش نہیں برساتا، اور یہ اتنی بڑی شکلیں بنانے کے بعد ان کا دیوتا ان شکلوں کو دیکھ سکے گا اور پھر یہاں پر بارش برسائے گا۔ یعنی آرکیولوجسٹ کے مطابق یہ شکلیں انہوں نے اپنے دیوتا سے رابطے اور نظر آنے کے لیے بنائی تھیں۔ اب کیا واقعی ایسا ہی تھا یا یہ بھی محض ایک خیال ہے، یہ بھی کسی کو نہیں معلوم، لیکن زیادہ لوگوں کا اسی بات پر اتفاق ہے کہ یہ لائنیں اسی لیے بنائی گئی ہوں گی۔ اب اس حوالے سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ 2000 سال پہلے آج کی طرح نہ تو کوئی مشینری تھی، نہ کوئی ایسا جہاز تھا کہ جس کو اوپر اڑا کر یہ دیکھا جا سکے کہ زمین پر موجود شکلیں صحیح بن رہی ہیں یا نہیں۔ اب جب کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی تو اتنی بڑی شکلیں صحیح کیسے بن گئیں جو اونچائی پر جانے سے ٹھیک طرح نظر آتی ہیں؟ جب اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی تو معلوم ہوا ان لائنوں کے آس پاس کچھ بڑے پہاڑ ہیں۔ جب ان پہاڑوں پر چڑھا جاتا ہے تو کئی کلومیٹر پر پھیلی یہ شکلیں نظر آتی ہیں۔ بالکل اسی طرح ان پہاڑوں سے دور جانے پر ان پہاڑوں پر بنی شکلیں ٹھیک نظر آتی ہیں۔ آرکیولوجسٹ کا کہنا ہے کہ ان شکلوں کو بنانے کے لیے انہی پہاڑوں کا سہارا لیا گیا ہوگا۔ یہاں پر تقریباً 800 سے زیادہ لائنیں موجود ہیں اور اب تک کئی ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات ابھی تک نہیں ملے۔ اور اب بات کرتے ہیں ایک پراسرار دیوار کی جو جارڈن میں موجود ہے، جسے خط شبیب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ پراسرار دیوار بہت لمبی ہے، نہ اونچی، لیکن یہ تقریباً 150 کلومیٹر لمبی ہے۔ اس دیوار کو بھی 1948 میں ایک آرکیولوجسٹ نے ہی دریافت کیا تھا۔ یہ دیکھنے میں کہیں پتھروں کا ڈھیر لگتا ہے تو کہیں اس کی اونچائی آدھ میٹر سے 1.5 میٹر تک بھی ہے۔ اس کو خط شبیب اس لیے بھی کہتے ہیں کیونکہ خط عربی زبان میں لائن کو کہتے ہیں، یعنی ان کو شبیب لائنز بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ دیوار بھی تقریباً 2500 سال پرانی ہے، لیکن پراسرار بات یہ ہے کہ اتنے ویران ریگستان میں یہ دیوار کس نے اور کیوں بنائی، اور اگر یہ دیوار ہے تو اس کی اونچائی اتنی چھوٹی کیوں ہے۔ یہ ایک ریگستانی علاقہ ہے جہاں پر دور دور تک انسانوں کا نام و نشان نہیں ہے، تو پھر صدیوں پہلے پتھروں کے ڈھیر سے بنی یہ دیوار کس نے بنائی؟ اب اس بارے میں ایک خیال ہے کہ یہاں پر 2500 سال پہلے کچھ انسان آباد تھے اور یہ لائن نما دیوار ایک بارڈر ہو سکتی ہے جو ایک علاقے کو دوسرے علاقے سے الگ کرتی ہو، اور یہ کام شاید خانہ بدوشوں کا ہو سکتا ہے جنہوں نے ایک علاقے کو دوسرے علاقے سے الگ کرنے کے لیے بارڈر بنایا ہوگا۔ بہرحال یہ بھی ایک خیال ہے جس پر کچھ یقین کیا جاتا ہے۔